بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی تمام بہنوں ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو بندہ رات کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر سوئے گا، اللہ تعالیٰ راتوں رات تقدیر کے بندوں کو کھول دے گا۔ آج کی یہ تسبیح، یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو جوان بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائیے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیس پر آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے اور صبح آنکھ کھلتے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی تمام خواہشوں کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ راتوں رات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو جو بھی چاہیے صبح آنکھ کھلنے سے پہلے اس کا مقدر کا ستارہ چمکا دو، صبح آنکھ کھلنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اور جب اللہ تعالیٰ حکم آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابیوں کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سی اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کی ایک تسبیح خاص راز آپ کو بتاؤں گی جو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، طریقہ میں بتاؤں گی، طریقے سے وظیفہ پڑھنے والا ہو، رب سے مانگنے والا ہو، رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ نصیب میں لکھ دیا جائے گا، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یہ تسبیح پڑھیں، بیٹیاں خود پڑھیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ ایک ایسی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، بچے کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنے مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد دیتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں، جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ قرضدار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ کی پریشانی مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو صرف ایک تسبیح آپ کو راتوں رات امیر و کبیر کر دے گی۔ جب کوئی پریشانی آئی، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ایک ایسا مشکل خشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جب کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرمائے۔ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور
جو کوئی 30 40 50 ہزار تنخواہ پر کام کرتا ہے اس کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، وہ گھر کے اخراجات کو کیسا پورا کرے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا علی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شور فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے ایک کتے کہ ایک بار میں 8 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں کم ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہو کر بھی سارا سال کھائے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں اور بے شمار صدقے کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں، ان کی تعداد بکری کے بچوں کی زیادہ ہے، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہے۔ برکت یہ ہے کہ وہ 3 بچوں میں رب تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ پورا سال قربان بھی ہوتے ہیں، سارا سال ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ والو برکت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو، اللہ سے کبھی بھی کثرت نہ مانگو، اللہ سے برکت مانگو، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں، تمام حادثوں، تمام نقصانات سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت میں آ جانا چاہتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت صرف یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا، صبح اللہ کا کوئی ولی فرشتہ آئے گا، وہ انسانی روپ نہیں آئے، کسی بھی طرح سے وہ آپ کی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہے سب سے آسان طریقہ اپنی کامیابی کا۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست احباب رشتہ دار سے مانگتے ہیں، جب کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی مدد نہیں کرتا، تو ہم پھر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ مشکلیں پریشانیاں کس کو نہیں آئی، پیغمبروں رسولوں پر بھی آئی، رزق کی تنگیاں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئی، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کا وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں، ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب غیب سے آپ کے لیے ایسا انتظام کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پڑھنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ چاہے نماز کے درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں، آپ یہ درود پاک نہیں پڑھنا، آپ یہ والا پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو عشاء کے بعد، تہجد کے ٹائم، رات سونے سے پہلے، صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے جب پڑھنا ہے، ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہو، نیا گھر مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، کسی بندے سے مانگتے تو آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتے ہو، سامنے والے کو ترس آ جاتا ہے۔ بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت شہرت مانگ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں، جب چاہیں، جس وقت بھی آپ کو مشکل آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پورے دھیان یقین کے ساتھ پڑھیں گے، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا، آپ وہ والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفے کا آغاز کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو حاجتیں، جو مرادیں ہیں، وہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھنی ہیں۔ تو آپ نے پھر جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو آپ کا روز آخرت آپ کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا، اور 10 بار یہ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگو گے، جو بھی حاجتیں مرادیں ہوں گی، میرے اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لالا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مشکل وقت میں سبحان اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لالا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندہ جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دے۔ یہ خاص الخاص تسبیح ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج میں ایک ایسا مشکل عمل، ایک ایسا طاقت وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ رات کو مشکل میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھو۔ دنیا کی قسمت آپ کی قسمت ایسے کھلے گی، دنیا دور دور سے دیکھنے آئے گی۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، جس سے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے، جس سے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہے، اور آج پیسہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے خزانے لوٹنے کا ایک خاص راز آپ کے بتا رہی ہوں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجتوں کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھو گے، رب کی ذات بہترین نواز دے گی، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ وہ تو ذات اتنی کریم ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ مال دیکھتی ہے۔ جب ہم اسے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، وہ رب جو ہر شے پہ قادر ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے، رحمتیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر آپ نے بعد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ پر، پوری امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ آج جو میں نے مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ سے ضد کر سجدے کی حالت میں مانگے۔ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ جب انسان سجدے میں دعا مانگتا ہے، اس کا سر اٹھنے سے پہلے میرے اللہ تعالیٰ جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اس کا یہ مسئلہ حل کر دو، اس کی یہ آپ سے یہ مدد، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے امر سے اللہ کی مدد لے کر ہماری مدد کو ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کام وہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرم فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب
کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آگے بھی اس طرح کے آپ کے ساتھ اور بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضل اس طرح کے ذکر اذکار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔